مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے 17 رمضان کے تاریخی موقع پر عوام سے آن لائن خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے نوجوانوں سے روزہ رکھنے اور قرآن سے لو لگانے کی اپیل کی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اور کیا کچھ کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں مصائب اور مشکلات میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ نفرت کی دیواریں بلکہ نفرت کے سمندر میں ہم اپنے آپ کو اکیلا پاتے ہیں۔ وطن عزیز میں بھارت میں اتنی نفرت مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کر دی گئی کہ اس نفرت کے سمندر میں ایک طوفان ہے اور ہم ایک کشتی میں سوار ہیں، اور ان نفرت کے سمندروں میں ان لہروں کا، ان آندھیوں کا ہم کو مقابلہ کرنا ہے۔ مگر میرے عزیز دوستو، میری عزت دار ماں اور بہنوں، جنگ بدر سے ہم کو پیغام ملتا ہے کہ طاقت، قوت، تعداد پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر اٹوٹ بھروسہ کرنا، قدرت پر کامل یقین رکھنا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو ان تمام مصائب سے، ان مشکلات سے اللہ ہم کو چھٹکارا دلائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ دلی میں جامعہ ملیہ یونیورسٹی کی ہماری ایک بچی کو، صفورہ زرگر کو، حاملہ ہے 4 مہینے کی، اس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ ایک اور لڑکی کو اریسٹ کر لیا گیا، اور کیا سیکشن لگایا گیا؟ ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے سیکشن لگائے گئے۔ کیا جرم ہے ان کا؟ کیا جرم ہے کہ ایک حاملہ بچی کو جیل میں ڈال دیے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں وزیر اعظم سے، ہوم منسٹر سے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک حاملہ لڑکی کو گرفتار کرنا، اسٹوڈنٹس کو گرفتار کرنا، ان پر UAPA لگانا، اور UAPA کا کون سا سیکشن؟ سیکشن 13، 16، 17 اور 18 لگانا۔ یعنی اس کا پنشمنٹ کیا ہے سیکشن 16 اور 18 کا؟ کہ اس کا پنشمنٹ فار ٹیررسٹ ایکٹ ہے، یعنی سزا ہوگی تو ٹیررسٹ ایکٹ۔ یہ ٹیررزم کر رہے تھے لوگ۔ CAA کے خلاف، NPR، NRC کے خلاف آواز اٹھانا ہے ٹیررسٹ ایکشن ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر سیکشن 13 لگانا، ان لافل ایکٹیویٹی، احتجاج کرنا ان لافل ایکٹیویٹی کب سے ہو گیا؟ اور UAPA کا ایکٹ لگانا، اور یہ سیکشن 16 اور 18 کہاں سے آیا؟ میں ہمیشہ UAPA کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہوں۔ جب ہم UPA کی تائید کر رہے تھے اس وقت بھی اس کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا۔ اب 2019 میں جب اس میں ترمیم کی گئی، اب اس وقت بھی ہم نے اور امتیاز جلیل MP نے مخالفت کی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سیکشن 16 اور 18 کو پوٹا کے، اس میں پوٹا کا جو ایکٹ تھا اس میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر آپ سوچئے کہ یہ UAPA کتنا ایک ظلم ہے، اتنا انکانسٹیٹیوشنل، اتنا گندہ قسم کا قانون ہے کہ اس کا سیکشن 43D دیکھیے، بیل پروویژن کا، یہ ایگزیکٹ ریپلیکا ہے سیکشن 49 سب سیکشن 7 پوٹا کا۔ اور کیا کہتا ہے کہ اس میں بیل مل ہی نہیں سکتی آپ، امپاسبل ہے، امپاسبل ہے۔ کیوں امپاسبل ہے؟ کیونکہ یہ کہتا ہے کہ جب تک کورٹ پبلک پروسیکیوٹر کو نہ سن لے، مجسٹریٹ بیل نہیں دے گا۔ اور پھر چارج شیٹ کو دیکھنے کے بعد تو جو ایکیوزڈ ہے، یعنی صفورہ زرگر کو، جو 3 مہینے کی حاملہ ہے یہ بچی، اس کو اپنا انوسنس دکھانا پڑے گا بیل کے لیے، یعنی پہلے دکھانا پڑے گا۔ یہ تو ٹرائل میں ہوتا ہے، مگر اس کو اور دوسری جو لڑکی کو پکڑا گیا ہے اور دیگر لوگوں کو، ان کو بیل کی ہیئرنگ میں اپنا انوسنس دکھانا پڑے گا، یعنی ٹرائل شروع ہونے سے پہلے بیل ملنے کے لیے۔ یعنی یہ پریزمپشن آف انوسنس ہے ہی نہیں اس میں۔ اسی لیے گندا قانون یہ UAPA میں ان بچوں کو ڈالا گیا۔ اب آپ دیکھیے
کہ اس میں کیا لکھتی ہے FIR میں؟ دلی پولیس لکھتی ہے پری میڈیٹیٹڈ کانسپریسی. کون سی کانسپریسی؟ کہاں کی کانسپریسی ہے؟ اور پھر اسی لیے یہ ایک طریقے سے صرف مسلمانوں کے اوپر UAPA کا استعمال کرنا، یہ ہم وزیر اعظم سے اور ہوم منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ UAPA کا صرف مسلمانوں پر، دلتوں پر، آدیواسیوں پر، جو جس کسی حکومت کے خلاف رہیں گے ان کے خلاف کب تک استعمال ہوگا؟ ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر UAPA استعمال نہیں ہوگا. چلیے UAPA چھوڑ کے ان کو گرفتار بھی نہیں کریں گے جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، ان کو کچھ نہیں بولا جائے گا. اور 3 مہینے کی حاملہ بچی کو UAPA ٹیررسٹ ایکٹ لگا دیا گیا. جو بیان دیے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، وہ آج آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ اس لڑکی کو جو 3 مہینے کی حاملہ ہے اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کیا جا رہا ہے. آپ بتائیے، ظفر الاسلام صاحب جو دلی کے مائنورٹیز کمیشن کے چیئرمین ہیں، ان کے اوپر سیڈیشن کا کیس. ارے آخر کے کہاں جائے گا یہ؟ انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا اس میں انہوں نے خود کہا کہ اس ملک کے موجودہ کووڈ کی وجہ سے میں اس کو واپس لیتا ہوں. مگر جو بنیادی بات انہوں نے کہی تھی اس پر کون سا سیڈیشن لگائیں گے آپ؟ کہاں سے لگائیں گے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے. جو لوگ دلی کے فسادات میں گھر کو جلائے، جن کی وجہ سے موت ہوئی، کچھ نہیں ہوگا ان لوگوں کو. آج آرام سے گھوم رہے ہیں کہ دلی کے، میں نے اس وقت ہی پارلیمنٹ میں جب دلی کے فسادات پر بحث ہوئی تھی، ہوم منسٹر کے بیان کے بعد میں نے پارلیمنٹ سے باہر نکل کر جس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ انصاف نہیں ہوگا مسلمانوں کو دلی کے فسادات میں، یہ ایک جنوسائیڈ تھا، پروگرام تھا، اور وہ صحیح ثابت ہو رہا. آج صفورہ زرگر کے اوپر، وہ بچی کے اوپر اس طرح کا UAPA کے سیکشنز کو استعمال کرنا، اس سے کیا انصاف ہونے والا ہے؟ کیا CAA کا پروٹیسٹ میں حصہ لینا، NPR NRC کے حصہ لینا، کوئی کون سا یہ UAPA لگا دیں گے آپ ان کے اوپر؟ افسوسناک بات ہے، بڑی افسوسناک بات ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فوراً واپس لیا جائے.